السلام علیکم، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کیسے فرینچ لوگوں نے انگلش کا حلیہ بگاڑا تھا، اب انٹری ہوتی ہے ایک نئی دور کی جسے کہتے ہیں دا رینیسنس۔ یہ نکلا ہے ایک فرینچ لفظ سے، بلکہ یہ فرینچ لفظ ہی ہے جس کا مطلب ہے ریبرتھ، اور ریبرتھ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے جنم لینا۔ اب اس کا یہ نام کیوں پڑا؟ کیونکہ اتنے سال سوئے رہنے کے بعد جو یورپ کے لوگ تھے اچانک سے ان کو خیال آیا کہ ہم زندہ ہیں، یعنی باسی کڑی میں ابال آیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بہت ہو گیا ڈر ڈر کے جینا، اپنا چل کرو اور لائف کو انجوائے کرو۔ اسی لیے اس کا نام دا رینیسنس یا ریبرتھ پڑا۔ پھر اس دور میں جو تھے کرسٹوفر کولمبس، انہوں نے بھی امریکہ اسی دور میں ہی دریافت کیا تھا۔ اب اگر بات کریں لٹریچر کی، تو وہ لٹریچر میں اب صرف خدا اور خوف کی باتیں نہیں تھی جیسے کہ پہلے گریک ٹریجڈیز وغیرہ میں ہوا کرتی تھی، بلکہ اب انسان اور اس کی خوبصورتی اور اس کی فیلنگز پر لکھا جانے لگا، جسے نام دیا گیا ہیومنزم کا۔ اس پورے دور کی سب سے بڑی جو لیڈی باس تھی وہ تھی کوئین الزبتھ ون۔ ان کے اس دور کو انگلش لٹریچر کا گولڈن ایج یا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خود بھی ڈرامہ کا بہت کریز تھا، بہت پسند تھا ان کو ڈرامہ، اسی لیے انہوں نے اس کو بہت پروموٹ کیا، اور اس سے پہلے جو ایکٹنگ تھی نا اس کو مانا جاتا تھا بہت ہی بیکار، لیکن جب کوئین آئی تو انہوں نے کہا کہ مفت کا تماشا مجھے تو چاہیے۔ انہوں نے ایکٹرز کو سرکاری عزت دی اور بڑے بڑے تھیٹرز بنوائے جیسے کہ دا گلوب تھیٹر۔ پھر اگر ہم ڈرامہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس انسان کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ہر لڑکا اور ہر لڑکی کے لیے انگلش لٹریچر کو مشکل کیا؟ دا ولیم شیکسپیئر۔ مشکل تو نہیں، پر ہمارے سلیبس کو بڑھایا ضرور۔ شیکسپیئر نے ایسی ایسی داستانیں لکھی جو آج 500 سال بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ دو عاشقوں کی سستی موت والی کہانی ہو جیسے کہ رومیو اینڈ جولیٹ، جنہیں لگتا تھا کہ زہر کھانا ہی اصلی لو ہے، یا پھر اپنے چچا سے بدلہ لینے والا دماغی مریض پرنس ہیملٹ۔ لیکن ایک مزے کی بات بھی ہے، وہ یہ کہ شیکسپیئر نے انگلش کو 1700 نئے ورڈز دیے جو کہ آج تک بولے جاتے ہیں۔ وہ لفظ تھے آئی بال، مینیجر، فیشنیبل، یعنی یہ ایگزامپل ہے، صرف یہ نہیں ہے، 1700 سے زیادہ ورڈز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے، اور یہ اس اکیلے بندے کی دماغ کی ایجاد تھی یہ سارے لفظ۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ نا اگر آج شیکسپیئر زندہ ہوتے نا تو شاید وہ ٹک ٹاک پر بہت بڑے انفلوئنسر بنتے۔ تو اب جب کوئی سپر سٹار بنے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کچھ جلنے والے دوست بھی ضرور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شیکسپیئر کے ساتھ ہوا کہ جب وہ لنڈن آئے تو وہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی کے پڑھے لکھے نہیں تھے، بس لوکل لیول سے اٹھے تھے۔ اس دور میں آکسفورڈ اور کیمبرج سے ڈگری پکڑ کر بیٹھے ہوئے کچھ شاعر تھے جنہیں یونیورسٹی وٹس کہا جاتا ہے۔ ان کی اتنی جلی کہ انہوں نے شیکسپیئر کو ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ ایک شاعر تھے رابرٹ، انہوں نے تو غصے میں آ کر شیکسپیئر کو یہ تک کہہ دیا کہ اینڈ اپ اسٹارٹ کرو، یعنی کہ ایسا کوا جو کہ اوقات سے باہر اڑ رہا ہے اور وہ بھی ان کے پر چرا کر۔ لیکن شیکسپیئر نے ان کی جلن پر تھوڑا اور پیٹرول ڈالا اور دنیا کے سب سے بڑے ڈرامٹسٹ بن کر دکھایا۔ تو یہ تھا انگلش لٹریچر کا سب سے حسین اور فلمی دور۔ اگلی ویڈیو میں ہم انٹر ہوں گے ایک ایسے پیریڈ میں جہاں لوگ تھوڑے زیادہ ہی عقلمند بننے کی کوشش کریں گے، یعنی دا ایج آف ریزن۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔